محمد خان صاحب بریک سے پہلے آپ نے بات کرنی تھی جی دیکھیں مین جو ایشو ہے جس پہ آپ نے نقطہ رکھا، دیکھیں یہ معمولی بات نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے جو میمو یا کمیونیک یا جو مراسلہ شیئر کیا اور پھر ذمہ دار عہدوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آن ریکارڈ رہے۔ آج بھی اگر شہباز صاحب یا ایون قاہرہ صاحب فارمر فیڈرل منسٹر رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم کے مشیر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ آج بھی دیکھنا چاہیں تو وہاں اسپیکر آفس میں جو ہے ان کیمرہ انہوں نے کہا کہ وہ دکھا سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو، اس وقت انہوں نے آفر کی۔ تو یہ ایک چیز ایسی تھی کہ ایک فورن پار کو دیکھیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لنکیج، اس کو لنک کرنا کہ ان کا کتنے لیول کی لنکیج ہے، اور ظاہر ہے جب رجیم چینج ہوتی ہے تو 100% لوگوں کو وہ انکلوز نہیں کرتے، اوپر کے 3-4-5 لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ بھی یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کی جانچ بہرحال ہونی چاہیے۔ آپ نے بات کی کہ اس پہ جو ہے آپ پہلے زیادہ انویسٹیگیشن کرتے اور اس کے بعد فیصلے کرتے، کچھ باتوں میں آپ کی وزن ہوگا، لیکن دیکھیں اٹس آلویز وائزر ٹو بی ان دا ہائنڈ سائڈ کے پیچھے آپ دیکھیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، ان دا ہیٹ آف دا مومنٹس جب ہسٹری بن رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہو تو آپ کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو خان صاحب کی ہے، دیکھیں کہ امریکنز کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ایون یہ رائے بھی دیں کہ فلانا اگر ہو تو یہ کریں گے اور ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ہم کون ہوتے ہو بھائی ہمیں معاف کرنے والے؟ یہ ہمارا قاہرہ صاحب کا، ہم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم جانے ہمارا ملک جانے، باقی کوئی کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، اللہ میں وہ توفیق نہ دے، لیکن ایک سازش بے نقاب ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ بھئی ایک باہر سے، اور صرف پاکستان میں نہیں، دیکھیں جتنی بھی کمزور ممالک، بڑے ممالک کے سامنے آزادی سے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، ان میں رجیم چینج کی کوشش کی جاتی ہے، پہلی بات تو نہیں ہے، یہ نئی بات تو نہیں ہے، بلکہ میں تو قاہرہ صاحب کو تو زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہے، ان کے لیڈر نے یہ فیس کیا۔ میں ذرا اسی بہرحال لیتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ آگے کا کیا ہے وے فارورڈ، تو آگے کے حوالے سے صرف 3 نقطے میں سامنے رکھوں گا۔ جی سر آپ کے سوال اتنے لمبے ہوتے ہیں، میں تو ابھی 2 منٹ بھی نہیں بولا، تو میں آپ ہم لوگوں کو ہمارے پروگرام میں سوال بھی نہیں کرنے دیتے، پارلیمان میں بھی آپ کہتے ہیں کوئی بات نہ کرے، سوشل میرا ٹائم ہے عادل بھائی، میرا ٹائم، آپ میرا ٹائم لے رہے ہیں۔ اچھا لے میں آپ پہ مقدمہ کر دوں گا، آپ میرا ٹائم لے رہے ہیں۔ آپ کی تقریر کل جو تھے نا اس کی وجہ سے مجھے خاموش ہونا پڑے گا۔ جا چھوڑ دیا تجھ کو حافظ قرآن سے۔ شکریہ شکریہ۔ جی علی بھائی، وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں وے فارورڈ ہے سیاسی، وے فارورڈ یہ ہے ہمارا بیانیہ، ہم عوام کے سامنے اپنا کیس رکھ دیا ہے، عوام اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، سب چیز سامنے ہو گئی ہے کہ لائن کے اس پر کون ہے، رائٹ لائن کے اس پر، اور تاریخ کے رائٹ سمت پہ اور رانگ سمت پہ کون ہے، یہ فیصلہ میں یا آپ نہیں کریں گے، میں اپنی بات کروں گا، یہ لوگ اپنی کریں گے، یہ فیصلہ ہم اپنے عوام پہ چھوڑیں گے۔ جتنا جلد اپنے عوام کے پاس جائیں گے اتنا ہی جلد فیصلہ اچھا آئے گا، لیکن سیاسی مقابلہ ہم سیاسی میدان میں کریں گے، ان کو گراؤنڈ کوئی نہیں خالی چھوڑ کے انشاءاللہ جائیں گے، ہر جگہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ سر پوائنٹ ٹیکن، لیکن یقین کریں اگر میں آپ کے جو اسپیکر صاحب تھے ان کا 10% بھی ان کے نقشے قدم پہ چلوں نا تو بڑا مزہ آتا۔ یہ دیکھیں سوال کیا کہاں کھڑا ہو گیا، مجھے تو آج دکھ ہے، میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ سب بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالتے، کوئی طریقہ کار وضع کرتے۔ کیا ہوا؟ پارلیمان میں رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی تھی، آج عدالت نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی رولنگ چیلنج ہو سکتی ہے۔ 69 فائر وال تھی پارلیمان کی، ایک فیصلہ غلط کرنے کی وجہ سے وہ فائر وال اڑ گئی، عدالت نے انکروچ کیا ہے۔ آئی ایم ون آف دوز who believe in this theory کہ یہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، لیکن پارلیمان کی انکروچمنٹ پارلیمان میں رہنے والوں نے کرائی ہے۔ آپ نے آرٹیکل 5 استعمال کیا، اگر آپ تحقیقات کی بات کراتے تو پھا لگا دینا چاہیے تھا، پھندا لگا دینا چاہیے تھا، سزا دینی چاہیے تھی ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کو بیچ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ سب اتنا جلدی میں کیوں کیا؟ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کر لے تو میرا یہ بیسکلی آرگومنٹ تھا کیوں نہیں تھا۔ وہ کہتے جی خط تو آپ دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں اب جا کے، وہ تو پڑا ہے خط ادھر، اور آپ لوگوں کو یقیناً دیکھنا چاہیے، یہ فیس تو گزر گیا۔ اب دیکھیں کہ جس بنیاد پر عمران خان صاحب نے اتنا بڑا رسک لیا اور یہاں تک گئے کہ وہ رولنگ دینی پڑی اسپیکر کو، تب آپ لوگ دیکھیں اس کی تحقیقات کریں، کیا پتا آپ کی صفوں میں کوئی غدار بیٹھے ہوئے ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا، 69 کے اندر انٹروین نہیں کیا کورٹ نے اس کی وضاحت کی ہے اور ڈیٹیل ججمنٹ میں آ جائے گی کہ ہم جو آرٹیکل 69 کے تحت اسپیکر کا اختیار ہے، ہاؤس کی پروسیڈنگ ہے، اس کے اندر انٹروین نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسپیکر آئین وائلیٹ کرتا ہے، سیبوتاج کرتا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی اور ریمیڈی ہے نہیں۔ چلو اس پہ یہ ایک اور بحث چلی جائے گی، آپ کا وقت تھوڑا ہوگا، کیونکہ انٹرپریٹیشن کو ماضی میں ایسی ہوتی رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ چیزیں کھینچ کے کہیں سے کہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں چاہتا ہوں یہ بات درست۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خط کا معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس میں سیکرٹ ہے کیا، اس خط کے اندر کون سی چیز سیکرٹ رہ گئی ہے؟
آپ نے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ دیا, آپ نے امریکہ کا نام لے لیا, آپ نے بندے کا نام لے لیا, آپ نے یہ بتا دیا کہ اس نے کیا کہا ہے. سے یہ بھی دلچسپ بات ہے. کل سے پہلے تک یہ تھا کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو گئی تو اگر فیل ہو گئی اور عمران خان بچ گئے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے, ورنہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہیں گے. اور اگر یہ پاس ہو گئی اور عمران خان صاحب چلے گئے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. یہ پہلے الفاظ یہ تھے, یاد کیجئے کہ گورنمنٹ اسی کی انٹرپریٹیشن. کل سے لفظ آ گیا معاف, کہ اگر یہ تحریک فیل ہو گئی تو تعلق خراب ہو جائیں گے, اور اگر پاس ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یہ دلچسپ بات ہے, اس لیے کہ آپ نے قوم کے جذبات سے کھیلنا ہے. اینٹی امریکہ, معافی, قوم کے ساتھ زیادتی, یہ نیرو نیشنلزم, آپ نے اس کے اوپر کھیلنے کی کوشش کی. میں آپ کو ایک گزارش کروں, یہ بات ہم نے عدالت میں بھی کہی, ہم نے پارلیمان میں بھی کہی, اور میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. میں اپنی قیادت سے بھی کہوں گا, میں میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کہوں گا, اس پروگرام کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو کمیشن بنا ہے وہ رہے تو بسم اللہ, اگر وہ نہیں تو کمیشن بننا چاہیے. اس ایشو کو ڈیٹیل ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اور اس کی قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. اور یہ بات میاں رضا ربانی صاحب نے کورٹ میں بھی کہی, آپ کورٹ میں موجود تھے, کورٹ میں کہی کہ جی اس معاملے کو آرٹیکل 5 کے ایشو کو, کیونکہ یہ انویسٹیگیٹ ہونا ہے, اس کو اس ایشو کے ساتھ, رولنگ کے ساتھ الگ کر لیجئے, اس کے اوپر کمیشن. لیکن جو ان کی شکایت ہے, اگر بریف مجھے بتا دے, وہ کہتے ہیں پھر عدالت منگائی لیتی نا, چیک کر لیتی. دیکھیں نا, عدالت انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے. عدالت کو ہم نے ریکویسٹ کی, لیکن عدالت نے یہ نہیں کیا, آپ نے خود اپنا کمیشن بنا دیا. جب وزیر اعظم نے کمیشن بنا دیا ہے تو پھر کس بات کا بھائی تکلیف ہے آپ کو, کیوں آپ بار بار اس معاملے کا ایجیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اور ان کا آرگیومنٹ یہ نا کہ جب عدالت نے ایک رولنگ کو بیس بنایا تھا, اور وہ رولنگ بیس تھی اس خط کے اوپر, تو اس خط کو بھی ڈسکشن میں لیا. نہیں, پٹیشن تو یہی تھی نا, رولنگ غلط ہی ہے, آپ لوگ کی پریئر تو یہی تھی. بات سمجھیں, وہ جو رولنگ پہلے موجود تھی, اس رولنگ کو سیٹ اسائیڈ کرنا ڈپٹی اسپیکر کا اپنا اختیار نہیں تھا. یہ ڈیبیٹ بالکل مختلف ٹیکنیکل ڈیبیٹ تھی, اور اس ڈیبیٹ کو, اس رولنگ کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنلی, الیگلی رولنگ. سر میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو یہ بات مانتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ اس معاملے کو ہم نے ڈیٹیل اس کے ڈگ کرنا ہے. اگر ہم قصوروار ہیں, ہم نے 500 دفعہ کہا. میری تو یہ بحث نہیں, میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل 12 بجے تک عدالت کا فیصلہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے ووٹنگ کرانی ہے, باقی سب چیزیں علیحدہ کر کے دیکھی جاتی. اور وہ جب سب کچھ, جب وہ کہتے ہیں نا نکو چلی منہ پہ, جب سب کچھ گزر گیا وقت, تو آپ نے سمجھا کہ اب یہی رستہ رہ گیا ہے. ایک بریک اچھا ہوا, حالانکہ ایاز صادق صاحب نے جو الفاظ کہے, شاید اسپیکر صاحب ان سارے الفاظ کو ڈیزرو نہیں کرتے.